السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر کے لیے ہجرت۔ جب حران کے لوگ اتنا سمجھانے کے باوجود ایمان نہ لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کے لیے ہجرت کی۔ جب مصر پہنچ گئے تو وہاں کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بے حد حسین و جمیل ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے کارندے کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور ساتھ ہی اس سے پوچھنا کہ اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے۔ اگر وہ اس کا خاوند ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ جب تم سے پوچھا جائے کہ یہ عورت کون ہے تو تم کہنا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر انہوں نے حضرت سارہ سے کہا اگر وہ تم سے پوچھے کہ یہ آدمی کون ہے تو تم کہنا یہ میرے بھائی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے اے سارہ، اس سر زمین پر میرے اور تیرے سوا کوئی مومن نہیں ہے، اس لحاظ سے ہم دونوں دینی بھائی بہن ہیں۔ پھر بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا اور پوچھا یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ نوٹ: 3 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کے خاطر توریہ فرمایا۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہو لیکن کوئی شخص کسی خاص مقصد کے لیے اسے 2 معنی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اس واقعہ کو نہ سمجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ کی طرف چلا جائے۔ 3 مواقع پر توریہ فرمایا وہ یہ ہیں: پہلا نمبر، میلے کے غرض سے ان لوگوں سے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں۔ دوسرا نمبر، جس بت کے گلے میں کلہڑا تھا وہاں آپ نے فرمایا تھا یہ کام اس بڑے بت کا ہے۔ تیسرا نمبر یہ کہ حضرت سارہ کو دینی بہن قرار دیا۔ ظالم بادشاہ کی بری نیت اور اس کا انجام۔ اس ظالم بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جب حضرت سارہ کو معلوم ہوا کہ یہ بادشاہ بدکار شخص ہے تو اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ، تجھے معلوم ہے میں نے تجھ پر اور تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنے جسم کو اپنی خاوند کے سوا سب سے محفوظ رکھا ہے، لہٰذا آپ اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کیجیے۔ چنانچہ جب بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ پتھر ہو گیا اور اپنی جگہ پر جم گیا۔ وہ چیخنے چلانے لگا، بڑی کوشش کی لیکن ہاتھ کو حرکت نہ دے سکا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت سارہ خوفزدہ ہو گئی اور سوچا کہ اگر یہ مر گیا تو اس کا الزام مجھ پر ہی ہوگا۔ چنانچہ آپ نے پھر سے دعا کی جس کے وجہ سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانا اور پھر ہاتھ حضرت سارہ کی طرف بڑھایا۔ دوسری بار بھی آپ نے دعا کی اور دوبارہ اس کا ہاتھ جم گیا اور پھر آپ کے دعا سے ٹھیک ہوا۔ وہ ظالم پھر بھی نہ مانا اور تیسری بار ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، اس بار بھی اس کا ہاتھ جم گیا۔ اب وہ حضرت سارہ سے کہنے لگا اب کی بار اگر تو اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا اور کبھی تیرے آڑے نہیں آؤں گا۔ چنانچہ حضرت سارہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا اور وہ اپنے کارندے سے بولا تم نے کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی سرکش جن کو لائے ہو۔ پھر ان کو عزت و احترام کے ساتھ آزاد کر دیا اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ساتھ کر دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے بھی ہجرت کی اور فلسطین میں رہائش پذیر ہوئے۔
वही ज़िंदगी गुजारने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी साथ रहते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को सदुम की तरफ भेजा, जहाँ के लोग सरकस और बददीन हो चुके थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल 150 या फिर 175 या 195 साल की उम्र में वफ़ात पाई। पक्का मालूम नहीं है, इसलिए तीनों में से एक हो सकता है। और हज़रत सारा 127 साल की उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत इब्राहिम के साथ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा जुड़ा है, लेकिन एक ही वीडियो में सुनना मुमकिन नहीं, इसलिए तीनों हज़रात का किस्सा अलग अलग वीडियो में बयान किया जाएगा। इंशाअल्लाह दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पढ़ने व सीखने से हासिल होंगे इंशाअल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो वाली किस्सा पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को ऑल पे दबा दें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और एक लाइक कर दें। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अपने फैमिली का और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।